قوم لوط جنہوں نے ایک ایسی برائی کو ایجاد کیا جو دنیا میں پہلے کبھی نہ کی گئی تھی۔ ان لوگوں نے ایک ایسی بدفعلی کو انجام دیا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ آخر اس قوم کا انجام کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب امورا اور سندوم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہیں شادی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات تھے، جن میں سے ایک یہ کہ جب حضرت لوط علیہ السلام بارش کے لیے دعا کرتے تو بے انتہا بارش ہوتی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کسی پتھر پر سر رکھ کے سوتے تو پتھر پر ان کے سر کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور اس سدوم کے آس پاس 5 بہت بڑے شہر موجود تھے، اور یہ علاقے سرسبز اور خوشگوار تھے۔ یہاں بہت خوبصورت باغات اور بہت سارے کھیت ضرورت سے زیادہ تھے۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا، یہاں ہر قسم کے پھل اور اناج پیدا ہوتے تھے، اور یہی یہ وجہ تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ہجرت کر کے سدوم کے علاقے میں آتے تھے۔ لیکن یہ بات سدوم کے رہائشیوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے پھل اناج پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آخر کیسے روکا جائے۔ یہ لوگ اسی غور و فکر میں بیٹھے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان باہر سے آنے والے لوگوں سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے۔ لوگ اس کی بات کو بہت غور سے سننے لگے، لیکن ابلیس نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حل کل بتاؤں گا، اور وہ چلا گیا۔ اگلے دن وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو اپنے ساتھ بدفعلی کرنے پر معاہدہ کیا، اور کہنے لگا اگر تم لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ بدفعلی کرو گے تو اس طرح سے کوئی باہر سے تمہاری بستی میں نہیں آئے گا۔ اور اس بات پر یہ سب بھی راضی ہو گئے، اور اس طرح سے ان کو اس برے کام کی لت لگ گئی۔ اس طرح سے یہ بدفعلی عام ہو گئی، اور یہ بات ہر گھر میں ہونے لگی، اور اس کو ایک عام سی بات سمجھا جاتا تھا، یعنی برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے، اور اس کام کو کرنے کے لیے یہ محفلیں سجاتے اور یہ کام کر کے بہت خوش ہوتے۔ اور جب کوئی باہر سے آنے والا نوجوان ان کو پسند آتا تو یہ اس کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ہی بد کردار اور بہت ہی ظالم ہوا کرتے تھے، یعنی اس کے علاقے سے کوئی بھی مسافر صحیح سلامت نہ گزر سکتا تھا۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو سمجھانے لگے تو یہ اس بات سے ناراض ہوتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے بھی یہ ناراض ہو جاتے تھے، ان کو حضرت لوط علیہ السلام کا یہ سمجھانا برا لگتا تھا۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی، اس عمل کو مشہور کیا، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور علل اعلان فخر کے ساتھ کرتے تھے۔ اہل سندوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کو مال کو ایک نئے اور چوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا
کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر صندوق میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی ایک چیز دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا اتنا مال چلا گیا یہ بھی تم لے جاؤ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر یہی کہتا پہلے نے کہا تھا، اور دوسرا اگر رنج و غم اور غصے میں اس سے بھی پہلی بات لٹا کر کہہ دیتا کہ بھائی یہ مال لے جاؤ، اس کا میں کیا کروں گا۔ اس طرح سے وہ باہر سے آئے ہوئے مسافروں کو لوٹتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے جب صندوق میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ اعلان دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کی سرکش بد اخلاق قوم ہونے کے علاوہ دوسری برائیوں میں بھی یہ شامل تھے۔ یہ قوم ایک خبیث عمل کی پیروکار تھی، یعنی اپنے نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مرد عورتوں سے نکاح کرنے کی بجائے مردوں سے ہی اپنی نفسیاتی خواہشات پوری کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور ان برائیوں سے باز آ جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، میرا لحاظ کرو اور میرے مہمان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس برے عمل کو چھوڑ کر عورتوں سے نکاح کرنے کی صلاح دی، مگر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس بد عمل قوم کی پہلے آنکھیں مٹا دی گئی، بعد میں عضو اور ان کی بستیوں سمیت اٹھا کر پٹک دیا گیا، اور ان پر آسمان سے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار بنی، کیونکہ اس نے آپ کا ساتھ دینے کی بجائے کافر قوم کے ساتھ ہمدردی رکھی۔ اس کی ہمدردی اپنی نافرمان قوم کے ساتھ ہی تھی۔ اس طرح یہ کافر و نافرمان لوگ مٹا دیے گئے۔ آج بھی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈر موجود ہیں۔ جب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو آسمان سے گرنے والے پتھر پر ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ صبح فجر سے لے کر اشراق تک پوری کی پوری بستی غرق و برباد ہو چکی تھی۔
قوم لوط کی خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا۔ سمندر کی اس جگہ پر کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اس جگہ کو ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے۔ جب کچھ عرصے بعد کچھ سائنسدانوں نے وہاں تحقیق کی تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کو پتھر بنا دیا گیا تھا، اور ان کے پتھر ابھی تک وہاں موجود ہیں، اور وہ تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت ہے، اور وہ اب تک سمندر کے اندر موجود ہیں۔ اور آج یورپی ممالک میں اس بدکاری اور بدفعلی کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کام کو فخر سمجھا جاتا ہے، اور فخر سے لوگ اس کام کو کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے برا کام کیا ہے، تو شیطان نے کہا سب سے برا کام یہ ہے کہ جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے بدفعلی کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو شخص حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل اختیار کرے۔